بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض خلاصی کے لیے بہترین مجرب عمل، سب سے پہلے آپ 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ پہلی 2 رکعت کو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے: 2 رکعت نماز قرض خلاصی، اگر رزق کی وسعت کے لیے ہے تو 2 رکعت نماز رزق کے وسعت رزق، فراخی رزق۔ اگر کوئی حاجت ہے جو کام نہیں ہو رہا، مالی پریشانی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ دعا اور یہ نماز بہت مجرب ہے۔ اور یہ میرے بزرگ حضرت شیخ الحدیث، میرے استاد و مربی و مرشد نانا جی حضرت شیخ الحدیث مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور دادا جی حضرت شیخ الحدیث مولانا علاء الدین رحمہم اللہ تعالی، اور ہمارے مرشد حافظ محمد امین صاحب، اور میرے مرشد حضرت ڈاکٹر حضرت جی شاہد اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں خلیفہ مجاد بھی ہوں، ان کی طرف سے مرحمت شدہ ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ اور یہ صالحین سے اس پر عمل کرتے ہوئے علماء اور اتقیاء، علماء و صلحاء کا یہ مجرب آزمودہ عمل رہا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد اس دعا کو آپ یاد کر لیں، یا پھر نفل میں دیکھ کر، کبھی کبھی دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کو دیکھ کر بھی کبھی کبھی دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، مسلسل نہ دیکھیں، کوشش کریں کہ یاد کر لیں۔ یہ دعا مسنون جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرحمت شدہ ہے، اور سب سے بڑی اجازت میرے محبوب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کی ہے۔ دعا یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک واغنینی یا واغنینی بھی کہہ سکتے ہیں، واغنینی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ اللہ حرام سے بچا اور حلال میں برکت عطا کر اور اس میں میری کفایت کر۔ واغننی بفضلک، اور اپنے فضل سے میری ہر مشکل کو اور ہر حاجت کو اور ہر قرض کو خلاصی نصیب فرما، مجھے غنی کر دے، ہر ایک چیز سے بے پرواہ کر دے کہ کوئی چیز میرے اوپر برڈن نہ رہے، بوجھ نہ رہے۔ واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور یہ دعا پڑھ کے اس کو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ 21 دفعہ اس دعا کو سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد، اور اس طرح آگے بھی ساری جتنی بھی دفعہ پڑھنی ہوگی 21 دفعہ پڑھیں۔ اگر وقت کی تنگی ہے تو پھر اس کو آپ 11 مرتبہ ضرور پڑھیں، کم سے کم 11 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 21 مرتبہ۔ عمل کے اعتبار سے 21 میں بہت ہی تاثیر ہے۔ جب 21 دفعہ پڑھ لیں گے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں، پھر سورۃ قل یا ایھا الکافرون کو 11 دفعہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جیسے صلاۃ تسبیح کا طریقہ تھا نا، صلاۃ تسبیح بھی ایسی ہوتی ہے کہ شروع میں رکوع سے پہلے، رکوع کے اندر، رکوع کے بعد، سجدے میں، سجدے کے بعد، سجدے میں، اس طریقے سے اس کو بھی ایسے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کس دفعہ پھر دوبارہ پڑھنی ہے رکوع میں جانے سے پہلے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، 21 دفعہ یا کم سے کم 11 مرتبہ۔ پھر رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم کو 7 دفعہ پڑھیں، پھر اس دعا کو 21 دفعہ پڑھیں یا کم سے کم 11 دفعہ: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر رکوع کے لیے کھڑے ہو جائیں، رکوع کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا خالی ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر سجدے میں نہیں جانا، سجدے میں جانے سے پہلے پھر 21 دفعہ یا کم سے کم
11 دفعہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کو 7 دفعہ، پھر اس دعا کو پھر 21 دفعہ یا کم سے کم 11 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پھر سجدے سے بیٹھ کے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر اس دعا کو پڑھیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. زیادہ سے زیادہ 21 دفعہ یا کم سے کم 11 دفعہ. پھر اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 7 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو پڑھیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک 21 دفعہ یا کم سے کم 11 مرتبہ. اسی طرح پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو شروع میں کیا تھا. جیسے سبحانک اللہ کے بعد 21 دفعہ پڑھنی ہے، اس کو پہلے 21 دفعہ پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص کے بعد پھر اس کو پڑھنا ہے 21 دفعہ اس دعا کو، پھر رکوع میں اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں سارا کیا ہے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی ایسے کرنا ہے. پھر سلام پھرنے کے بعد پھر 2 رکعت اور پڑھنی ہے، اس میں پھر یہی طریقہ سارا کرنا ہے، لیکن اس میں سورت جو ہے قل اعوذ برب الفلق کو 11 دفعہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس کو 11 مرتبہ. جب یہ نماز پوری ہو جائے تو اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں 10 دفعہ پہلا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تک پڑھیں 10 دفعہ. پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 10 دفعہ. پھر 10 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 10 دفعہ پڑھ کے پھر سر سجدے سے اٹھا لینا ہے، اور خوب قرض خلاصی کے لیے یا رزق کے لیے یا عزت کے لیے یا معاملہ جو مالی ہے پریشانی کا دور کرنے کے لیے، یا کوئی قرض نہیں دے رہا تو اس کے لیے، اس طریقے سے جو بھی آپ کی مالی پریشانی ہے اس کے لیے اس کو پڑھیں گے. پھر اسی دعا کو پڑھتے پڑھتے یعنی کہتے کہتے پھر سجدے میں چلے جانا ہے جب تک دل کہے سجدے میں رہیں. پھر اس کے بعد دوسرا درود شریف کا حصہ جو ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 10 دفعہ پڑھ کے یہ نماز آپ نے ختم کرنی ہے، اور یہ عمل 21 دن تک لگاتار کریں. بڑا سے بڑا قرض ہوگا وہ بھی اتر جائے گا، اگر کس نے قرض نہیں دیا تو وہ بھی دینے پہ مجبور ہو جائے گا، یا کوئی مالی پریشانی ہے یا نقصان آ رہا ہے یا تجارت میں یا رزق میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کا بھی اس کے اندر بہت ہی مجرب عمل اور حل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین دنیا آخرت کی تینوں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین. آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مدارس العلوم آر بازار لاہور کینٹ. رابطہ نمبر 031393470779.